بصرہ ایک بڑا اور خوبصورت شہر تھا، جہاں ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوتیں اور بازاروں میں دکانداروں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی شہر میں ایک نیک دل اور مہربان شہزادی امینہ رہتی تھی۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی اور بیماروں کی تیمارداری میں وقت گزارتی۔ ایک دن بصرہ کے سلطان نے اعلان کیا کہ جلد ہی شہزادی امینہ کو ملکہ بنایا جائے گا۔ محل کے کاریگر ایک خوبصورت تاج بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ تاج سونے کا تھا اور اس پر چمکتے موتی اور نایاب زمرد جڑے تھے۔ پورے شہر میں خوشی کا سما تھا اور سب لوگ بڑی بے صبری سے تاج پوشی کی تقریب کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن تاج پوشی کی صبح محل میں ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ تاج غائب ہو گیا تھا۔ محل کے محافظوں نے ہر جگہ تلاش کی، مگر تاج کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ ذرا گھبرا گئے، دربار میں ہلچل مچ گئی اور سب پریشان ہو گئے کہ تاج کے بغیر تقریب کیسے ہوگی۔ لیکن شہزادی امینہ بالکل پریشان نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے والد سلطان سے کہا، تاج ملکہ نہیں بناتا، بلکہ اصل ملکہ وہ ہوتی ہے جو رحم دل اور انصاف پسند ہو۔ سب کو امینہ کی بات بہت پسند آئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے خود تاج ڈھونڈنا ہوگا۔ شہزادی امینہ نے ایک سادہ چادر اوڑھی اور اکیلی تاج کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں گئی۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو ایک بھاری بوری اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امینہ نے فوراً مدد کی اور بوری اٹھا کر اس کے ساتھ لے گئی۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، اصل ملکہ وہ ہوتی ہے جو کمزوروں کی مدد کرے، نہ کہ صرف تاج پہنے۔ امینہ کو اس کی بات اچھی لگی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک یتیم بچی کو دیکھا جو اکیلی بیٹھی تھی۔ امینہ نے اس بچی کو روٹی اور دودھ دیا۔ بچی نے خوش ہو کر کہا، ملکہ وہ ہوتی ہے جو بھوکوں کو کھانا دے، نہ کہ جو صرف تخت پر بیٹھے۔ یہ سن کر امینہ کو نبی کریم کی بات یاد آئی کہ ہمیں دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ امینہ نے دل میں قرآن کی آیت یاد کی کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو ان کے حقدار ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ سورۃ النساء آیت 58۔ آخر کار امینہ ایک چھوٹے سے گھر پہنچی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے عالم کے ہاتھ میں وہی تاج تھا۔ عالم نے کہا، میں نے تاج اس لیے لیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم واقعی ایک اچھی ملکہ ہو یا نہیں۔ آج تم نے رحم دلی، انصاف اور نیکی کا ثبوت دیا ہے، اسی لیے تم ہی ملکہ بننے کے قابل ہو۔ امینہ نے تاج لے لیا، مگر آج اسے ایک بڑی سچائی معلوم ہوئی۔ سونے کا تاج کسی کو ملکہ نہیں بناتا، بلکہ اصل تاج تو عوام کی محبت اور خدمت ہے۔ امینہ محل واپس آئی اور اپنے والد سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں انصاف اور نیکی کے ساتھ حکومت کروں۔ اس دن کے بعد ملکہ امینہ نے ہمیشہ عدل، رحم اور نیکی سے حکومت کی۔ اگرچہ اس کے سر پر سنہری تاج تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل تاج اس کے عوام کی محبت اور عزت تھی، کیونکہ اصل ملکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے دل کی نیکی سے پہچانی جائے، نہ کہ اپنے سونے کے تاج سے۔